آج ویو 360 میں پاکستان میں تعلیمی اداروں کا بڑا امتحان، کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے طالب علموں کے استقبال کی کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کووڈ-19 کی وبا کے دوران امریکہ کے 14 شہروں میں گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ، اور اب زمین پر اسی کھانے کا لطف اٹھائیے جو پہلے ملتا تھا صرف 30,000 فٹ کی بلندی پر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا نے دنیا بھر میں تباہی پھیلا رکھی ہے۔ 2019 کے آخر میں سامنے آنے والے اس وائرس کی وجہ سے اب تک 9 لاکھ سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے۔ امریکہ گزشتہ کئی ماہ سے اس کا گڑھ بنا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی بھارت میں بھی ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اب تک دنیا میں سامنے آنے والے تقریباً 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ سے زیادہ کیسز صرف امریکہ اور بھارت میں ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں جہاں حالات کچھ کنٹرول میں آئے تھے اور معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہوئے تھے، وہیں کورونا وائرس کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے ویکسین کی تیاری اور اس کی منصفانہ دستیابی یقینی بنانے کے لیے مزید 35 ارب ڈالرز کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں اس وبا کے کیسز میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کل سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ تمام تعلیمی ادارے بتدریج کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے جہاں ایک طرف طالب علم خوش دکھائی دیتے ہیں، وہیں دوسری جانب یہ خدشہ بھی برقرار ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے کیسز میں کہیں دوبارہ سے اضافہ نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو حکام کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ طالب علموں کے استقبال کے لیے تعلیمی اداروں نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ کرونا وائرس کے سبب تقریباً 6 ماہ تک دروازے بند رکھنے کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر تعلیمی ادارے کھلنے والے ہیں۔ وفاقی حکومت کے مطابق سیکنڈری سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں 15 سپٹمبر، مڈل سکولز 23 سپٹمبر، جبکہ پرائمری سکول 30 سپٹمبر سے کھلیں گے۔ اس ضمن میں تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کمرہ جماعت اور سکول بسوں میں جراثیم کش اسپرے، طلباء کے درمیان مناسب فاصلہ، کورونا کے حوالے سے کلاس کے اندر اور باہر آگاہی بینرز اور ہاتھ دھونے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ہم اسکولوں میں کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 4 سے 6 فٹ کا فاصلہ ہر بچے کے درمیان رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں کرسیاں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں تاکہ ان پہ وہ بیٹھ نہ سکیں۔ کراس وینٹیلیشن کا پورا بندوبست کیا گیا ہے کہ دونوں طرف کی کمرے کی کھڑکیاں کھلی رہیں۔ ان کے ہینڈ واش سٹیشنز، ان کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے پورے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے ہیں، وہ ہدایات بھی بچوں کے لیے لگا دی گئی ہیں، اور پلس ساری ٹیچرز اور باقی کا جو عملہ ہے وہ تیار ہے کہ کسی بھی بچے کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ کوپ کر سکے۔ وفاقی حکومت کی جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد تعلیمی اداروں کے لیے لازمی ہوگا، جس کے مطابق آدھے بچے ایک دن، باقی آدھے دوسرے دن بلائے جائیں گے۔ ڈبل شفٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اداروں میں داخل ہوتے وقت ٹیمپریچر اسکریننگ ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں اسمبلی نہیں ہوگی، جبکہ بچوں کو اسکول اور وین میں بھی ماسک پہننا ہوگا۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود طالب علم کلاس کیمپس پر واپسی کے بارے میں خوش نظر آ رہے ہیں۔ بہت بور ہوتے، گھر میں فرینڈس بھی نہیں تھے، مطلب بہت عجیب سا فیل ہوتا تھا گھر میں۔ ابھی آئے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا اسکول کنٹینیو ہوگا اور مزہ آئے گا فرینڈس کے ساتھ مل کے۔ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا کہ ساری لائف ڈسٹرب ہو گئی، ساری جس طرح روٹین تھی وہ ڈسٹرب ہوگی، کوئی لائف نہیں رہی، بس لاک ڈاؤن اور گھر میں رہو، اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی، اسٹڈیز بھی بالکل باؤنڈ ہو گئی تھی۔ دنیا کے کئی ممالک میں تعلیمی اداروں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولا گیا ہے، مگر امریکہ کی ہی بعض ریاستوں میں کیمپسز پر کووڈ-19 کے کیسز سامنے آنے کے بعد کلاسیں منسوخ کر دی گئیں۔ پاکستان میں بھی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ اسکول کھولنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ اس تمام عمل کی سختی سے نگرانی کی جائے گی، اور کیسز سامنے آنے کی صورت میں متعلقہ تعلیمی ادارے کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کھولنے تو جا رہے ہیں، لیکن یہ انتہائی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ اسکولوں کو بھی ہم نے پاس ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور جو ہماری مانیٹرنگ ٹیمز جو ہیں وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے، ان پہ بڑی کلیئر گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ وہ اسکولس کو چیک لسٹ کے اکارڈنگ وہ مانیٹر کریں گے۔ اگر اسکول چیک لسٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو نہیں کرتا تو ان کو وارننگ ایشو کر دیں گے، ان کو سیل کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے، پازیٹیو کیس آنے کی صورت میں 1-2 دن کی وارننگ، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کیس انکریز ہوتے ہیں، 2 کیسز ہو جاتے ہیں، تو اسکول جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم نے چیک کیا، پاکستان میں تعلیمی ادارے ایک بار پھر طالب علموں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ طلباء بھی اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے بے تاب ہیں۔
لیکن ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ معمول کی طرف لوٹنے کی یہ کوشش کامیاب رہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے لیا جائے، ورنہ وائرس کو دوبارہ سر اٹھانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ بچوں اور نوجوانوں کو کم متاثر کرتا ہے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں کووڈ-19 نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ان کی صحت پر اس کے خاصے شدید اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضمون میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے باعث اسپتال میں داخل 18 سے 34 برس کی عمر کے 3222 نوجوانوں پر تحقیق کی گئی اور ظاہر ہوا کہ صحت پر اس مرض کے شدید اثرات کا سامنا کرنے والے نوجوانوں کی شرح خاصی بلند تھی۔ 21% کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑی، جبکہ 10% کو سانس لینے کے لیے میکینیکل وینٹیلیشن استعمال کرنا پڑی۔ اسپتال داخل ہونے والے ان نوجوانوں میں موت کی شرح 2.7% رہی، یعنی 100 میں سے تقریباً 3 بیمار نوجوان ہلاک ہو گئے۔ ایسے نوجوانوں کی طبیعت بگڑنے کا امکان زیادہ نظر آیا جو پہلے ہی موٹاپے، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے شکار تھے۔ اس کے علاوہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق امریکہ میں اب تک 5 لاکھ سے زائد بچے کووڈ-19 سے متاثر ہوئے۔ صرف 20 اگست سے 3 ستمبر کے درمیان بچوں میں کرونا وائرس کے 70,000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی، جو کہ صرف 2 ہفتوں میں 16% تک کا اضافہ ہے۔ کورونا وائرس نے ہم سب کی زندگیوں کو ہر طرح سے متاثر کیا ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان حالات میں ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ماہر نفسیات سے مدد لیں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب سے کورونا وائرس کی عالمی وبا کا آغاز ہوا ہے، تب سے امریکہ کے کم از کم 14 شہروں میں گھریلو تشدد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جائزہ بھی لیا گیا ہے کہ وائرس سے بدسلوکی کا خطرہ بڑھا کیسے اور اس کا شکار ہونے والے اور ان کی مدد کرنے والے اس حوالے سے کیا کر پا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ شخص چلا کیوں نہیں گیا۔ ضرور انہیں خود یہ رویہ کسی نہ کسی طور پر پسند ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ بدسلوکی ایک دائرے کی طرح ہے۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی اس خاتون نے بتایا کہ وہاں رہنا ایسا تھا جیسے وہ بم کے ساتھ رہ رہی ہوں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ میں بالآخر ایک ایسے نقطے پر پہنچی جب میں نے محسوس کیا کہ اگر میں شادی کے بندھن سے نہ نکلی تو پھر میں 1 سال میں مر جاؤں گی، کیونکہ یا تو وہ مجھے مار دے گا اور یا شاید میں خودکشی کر لیتی، یا پھر اس جابرانہ صورتحال میں رہتے ہوئے ذہنی دباؤ سے مجھے کینسر یا اس جیسا کوئی مرض ہو جاتا۔ لیکن یہ سب عالمی وبا سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے ایک دفتر میں فل ٹائم ملازمت اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے آمنے سامنے رابطے نے انہیں اس خطرے سے نکلنے میں مدد دی۔ اب کورونا وائرس کی وجہ سے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والوں کے لیے اس سے نکلنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کرنے والے کووڈ کو بطور تکنیک استعمال کرتے ہوئے اپنے ظلم کا شکار لوگوں پر کنٹرول اور طاقت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو وہ یا تو کسی کو گھر چھوڑنے نہیں دیں گے اور انہیں دھمکائیں گے کہ اگر تم نکلے تو پھر واپس نہیں آؤ گے کیونکہ کووڈ لگ جائے گا، اور پھر انہیں گھر ہی نہیں چھوڑنے دیں گے۔ ہم نے جو نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد تو اتنی ہی ہے جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن اب صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ ہم گلا گھونٹنے، آتشی اسلحہ اور دیگر اسلحہ استعمال کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ محققین کے مطابق کم از کم 14 شہروں میں گھریلو تشدد میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہم نے 2020 میں پولیس کو کی گئی فون کالز کی تعداد کا موازنہ پچھلے سال سے کیا۔ مارچ، اپریل اور مئی میں ان میں تقریباً 7.5% اضافہ دیکھا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر علاقوں، زیادہ تر نسلی گروہوں اور آمدنی والے گروہوں میں ایک جیسا اثر تھا۔ ہمیں نئے خاندانوں میں اس کے اضافے کے شواہد ملے۔ وکلاء استغاثہ کو زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ متاثرین، خاص کر بچے، مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ بچے جو اسکول جاتے تھے اور شاید وہاں بتاتے تھے کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ اب گھروں سے آن لائن تعلیم لے رہے ہیں۔ وہ اپنے اسکول کے کسی بااعتماد بالغ سے بات نہیں کر سکتے اور ان کے علم میں نہیں لا سکتے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تاہم مدد اب بھی مل سکتی ہے۔ متاثرین ہاٹ لائنز کو کال کر سکتے ہیں، وہ حکام سے تحفظ کا حکم نامہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈور وے جیسی تنظیموں میں موجود تھراپسٹ بھی آن لائن موجود ہیں۔
ہم محرک تلاش کرنے کے لیے ایک سیفٹی پلان بنانے پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ غیر محفوظ مقامات، یعنی اگر لگے کہ ان کے ساتھی کے ساتھ جھگڑا شدت پکڑ رہا ہے تو کچن سے باہر چلے جائیں کیونکہ یہیں پہ ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ اس متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ علاج ممکن ہے، لیکن اس بدسلوکی والے حالات سے نکلنے کے لیے ہمت اور صبر درکار ہے۔ اس طرح کے حالات آپ کی روح کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ اپنی ذات سے متعلق ہر بات پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو میں کہوں گی کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ 3 مہینے پہلے چھوڑ دیتے تو آپ کچھ غلط کرتے، کیونکہ ہر صورتحال آپ کے قابو میں نہیں ہوتی، اس میں خاصا وقت لگتا ہے۔ میں اب بھی اس سے باہر نکل رہی ہوں، جیسے کہ ہم سبھی ایسا کر رہے ہیں۔ ویرونیکا بالدریز اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے علاوہ دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور امریکی الیکشنز کے حوالے سے اسپیشل خبریں اور معلومات اور رپورٹس جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/voa اردو۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اور آخر طویل انتظار کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات دوحہ میں شروع ہو گئے۔ طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں۔ انہیں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ محمد معصوم ستانکزئی حکومتی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سرکاری وفد میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے نمائندہ دوحہ میں موجود ہیں، جن سے ہم ان مذاکراتی عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ Thank you رحیم for joining us and you were in Doha. رحیم، آپ دوحہ میں ہیں، کیا ماحول ہے اور افغان عوام کو ان مذاکرات کے حوالے سے معلومات کیسے ملیں گی؟ کیا امریکہ طالبان مذاکرات کی طرح اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ معلومات شیئر نہیں کی جائیں گی؟ جہاں تک معلومات تک رسائی کی بات ہے تو ہم دوحہ سے افغانستان واپس آ چکے ہیں اور اب وہاں افغان میڈیا موجود نہیں، صرف بین الاقوامی میڈیا ہی اس کی کوریج کرے گا۔ قطر کی حکومت کی طرف سے اس کوریج پر انتہائی سختی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شروع میں وہ اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن افغان حکومت نے اس پر بہت زیادہ مزاحمت کی اور وہ اپنے ساتھ افغان میڈیا کے وفد کو لے کر گئے۔ دونوں فریقین نے ان مذاکرات کے آغاز کو تاریخی کہا ہے اور اس سے وہ بہت خوش بھی تھے۔ افغان حکومت کے 5 نمائندوں اور طالبان کی ٹیم سے 5 لوگوں کے درمیان بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مذاکرات کے ایجنڈے میں 4 پرنسپل ایشوز کو فائنل کیا ہے۔ اب وہ آفیشلی مسائل پر بات کریں گے۔ افغان حکومت کی جانب سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا معاملہ اٹھایا جائے گا، اور جب میری طالبان کے نمائندوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ دوسرے بہت سے مسائل بھی ہیں، جیسے ابھی تک ان کے 8000 طالبان قیدی افغان حکومت کے پاس ہیں جن کو رہا کرنا باقی ہے۔ اس سے پہلے طالبان کا فوکس اپنے قیدیوں کی رہائی اور افغان حکومت کا سیز فائر پر تھا۔ اب جب کہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کافی حد تک افغان حکومت کہتی ہے کہ پورا ہو گیا ہے، تو بات چیت کے ایجنڈے پر کون سے اہم نکات شامل ہونے کی توقع ہے؟ جنگ بندی اور تشدد میں کمی 2 اہم معاملات ہیں افغان حکومت کے لیے، لیکن طالبان صرف قیدیوں کی رہائی ہی نہیں بلکہ تشدد میں کمی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس پر غور بھی ان کے لیے اہم ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے ڈاکٹر عبداللہ اور طالبان کی طرف سے ملا عبدالغنی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مذاکرات بہت مشکل ہوں گے اور انہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔
Even US government, like US Secretary of State Mike Pompeo had said the same thing that امریکی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مذاکرات خاصے سخت ہوں گے. کون سے معاملات ہیں جن پر سب سے زیادہ بحث اور اختلاف کا امکان ہے؟ Well, it's absolutely both sides are really have a fundamental. دونوں فریقوں کے درمیان سخت نوعیت کے بنیادی اختلافات ہیں. طالبان اسلامی نظام حکومت یعنی شریعہ کا قانون لانا چاہتے ہیں، جبکہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا آئین پہلے سے ہی اسلامی قوانین اور روایات کے مطابق ہے. وہاں موجود تمام طالبان نمائندے اس بات پر متفق تھے. طالبان کے ایک نمائندے نے تو ہمیں یہ تک کہا کہ وہ سنی حنفی فقہ چاہتے ہیں جس کے ذریعے اسلامی شریعہ کا نفاذ ہوگا. افغان حکومت کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہوگا. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ گلبدین حکمت یار کی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے. انہوں نے افغان حکومت کے سامنے سب کچھ مان لیا تھا. کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کاروبار زندگی رک گیا. پاکستان میں غربت بڑھنے کے خدشے کے تحت حکومت نے تعمیرات کے شعبے میں سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا تھا. پشاور سے عمر فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیکسوں میں چھوٹ کے باوجود تعمیراتی میٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ کچھ پریشانی کا سبب بھی بن رہا ہے. ثاقب جمال صدیقی پشاور میں ایک چھوٹے ٹھیکیدار ہیں اور گھر بنا کر بیچتے ہیں. کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے ان کا ذریعہ معاش بری طرح متاثر ہوا. حکومت کی طرف سے تعمیراتی شعبے کو کھولنے کے فیصلے سے ان کا کاروبار تو دوبارہ چل پڑا، لیکن نئے مالی مسائل کے ساتھ. کام کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر تھوڑی سی وہ نرمی کی ہوئی تھی، تو اس میں ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمارا کام جو ہے تو رکا نہیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوا. لیکن اس کے بعد جب دیکھیں تو میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا، ہر چیز کی کاسٹ جو ہے تو بڑھ گئی ہے. سریا جو ہے تو وہ ٹن میں تقریباً کوئی 10-12 ہزار روپے مہنگا ہو گیا. اسی طرح سیمنٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. ماہرین کے مطابق تعمیرات کے شعبے کے ساتھ 30 سے 40 چھوٹی بڑی صنعتیں وابستہ ہیں، جن میں سیمنٹ، سریا، بھٹا، لکڑی اور بجلی سمیت کئی دوسرے کاروبار شامل ہے. وفاقی حکومت نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسٹرکشن کو صنعت کا درجہ دیا اور بلڈنگ مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ سمیت کئی دیگر مراعات بھی دی. خیبر پختونخوا حکومت نے بھی وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے کنسٹرکشن سے جڑے ٹیکسوں میں کمی کا اعلان کیا کہ جو 6 سے 6.5% پراپرٹی کی ٹرانزیکشن، چاہے مکان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے چھوٹا مکان بنا، اس پہ ٹیکس لگتا تھا. پراپرٹی رجسٹریشن اور ٹرانسفر اس کو کم کر کے صرف 2% کر دیا گیا. ایک اگر آپ 10 لاکھ کا مکان لیں تو بجائے 60,000 کے اب صرف 20,000 کا ٹیکس دینا پڑے گا. ظفر علی شاہ کے مطابق ان اقدامات سے صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے تک ٹیکس کم کیے ہیں. پشاور کچہری میں زمین کی خرید و فروخت سے متعلق دستاویزات کے لیے آئے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومتی اقدامات سے انہیں کچھ آسانیاں ملی ہے، مگر وہ تعمیراتی کام کے لیے ضروری کاغذی کارروائی میں مشکلات سے پریشان ہے. زمین کے کاغذات بنانے میں جو مسئلے درکار تھے، جو پیسوں کے مسئلے درکار تھے، وہ بھی حل ہوئے ہیں ان سے. اور ان سے آسانی اس وجہ سے ملی ہے کہ پہلے پیسوں کا بہت خرچ آتا تھا اور ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے اب پیسوں میں کافی حد تک کمی آئی ہے. کہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو کرپشن ہو رہی ہے، جہاں تک پٹواری کی بات ہے، جہاں تک کسی اور ادارے کی بات ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس میں زیادتی آ رہی ہے دن بدن. تو اس کی رکاوٹ کے لیے اگر حکومت کوئی ایسے اقدام کرے کہ ان کے ہاتھ رک جائے تو بس پھر ٹھیک ٹھاک ہے. ظفر علی خان کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں میں کمی کے ساتھ پیپر ورک بھی کم کیا جا رہا ہے، جس سے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اب 4 کے بجائے صرف ایک ہی جگہ پر جا کر انتقال اور رجسٹریشن فارم جمع کرانے ہوں گے. انہیں توقع ہے کہ اس سے کرپشن اور لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوگی اور تعمیراتی شعبے میں مزید تیزی آئے گی، جو وقت کی ضرورت ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. زمین پر اس وقت بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو خلا سے بھی دکھائی دیتا ہے. ایک طرف کیلیفورنیا میں لگی جنگل کی آگ جس نے آسمان کا رنگ بدل دیا، اور دوسری طرف سینیگال اور سوڈان میں سیلاب جس کے باعث شہروں کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، اور بیروت کی بندرگاہ میں پھر سے آگ بھڑک اٹھی. یہ زمین جو ہم سب کا گھر ہے، یہ گھر خلا سے کیسا دکھتا ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. نیل میں آنے والے تاریخی سیلاب کے باعث بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کو امداد مہیا کر رہے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں ایک شہری کے طور پر حقوق مانگ رہا ہوں، پناہ کی تلاش میں ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر. کیا یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول ہے؟
ایک اور افریقی ملک سینیگال کے دارالحکومت کے نزدیک 7 گھنٹوں میں اس قدر بارش برس پڑی جتنی 3 ماہ میں ہوا کرتی ہے۔ ہم ڈوبے پڑے ہیں، ہم سب کو ایک ہی مسئلے کا سامنا ہے، یہ بہت سنجیدہ ہے، کچھ چلے گئے، کچھ اپنے گھر نہیں جا سکتے، امدادی عملہ لوگوں کو کشتی کی مدد سے نکال رہا ہے، بہت مشکل ہے۔ اور آخر میں امریکہ، جہاں ریاست کیلیفورنیا کے رہائشیوں کی آنکھ کھلی تو آسمان نارنجی ہو چکا تھا اور اس سے راکھ برس رہی تھی۔ ماحولیات کے ماہرین کے مطابق صرف ایک دن میں جنگل کی آگ 1000 مربع میٹر سے زائد علاقے میں پھیل گئی۔ 14,000 سے زیادہ فائر فائٹرز کیلیفورنیا میں لگی آگوں پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ کچھ مقامات پر ریاست کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ لگی ہے۔ اگرچہ 3 ہفتے بعد ان پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ابھی تو امریکہ میں جنگل کی آگ کا سیزن شروع ہی ہوا ہے۔ اراش عرب اسادی کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ۔ ہوائی سفر کرنے والے بہت سے لوگوں کے لیے طویل فلائٹس کی ایک پرکشش چیز ہوتی ہے مزیدار کھانا، وہ بھی اگر ایسی فلائٹ ہو جس میں آپ کو یہ مزیدار کھانا مل سکے۔ لیکن کورونا شٹ ڈاؤن میں نرمی کے بعد ہوائی سفر پر پابندیاں کم ہونے کے باوجود لوگ اب بھی جہاز میں بیٹھنے سے گھبرا رہے ہیں۔ ہوائی سفر کا شوق دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کچھ ایئر لائنز وہی کھانا اور ماحول زمین پر لے کے آئی ہیں جو پہلے صرف 30,000 فٹ کی بلندی پر ملتا تھا۔ یہ ایئرپورٹ پر روانگی کے لیے تیار کھڑا ایک جہاز نہیں بلکہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کا منفرد ریسٹورانٹ ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے تھائی ایئر کی کمرشل پروازیں بند کی گئیں تو بینکاک ہیڈ کوارٹر میں موجود اس کے کیفیٹیریا کو ہوائی جہاز کے تھیم پر ریسٹورانٹ میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ فضائی سفر کی کمی محسوس کرنے والے افراد یہاں آ کر جہاز کے کھانوں کا لطف اٹھا سکیں۔ میں ریمپ پر قدم رکھتے ہی متاثر ہوا کیونکہ کیپٹن اور فضائی عملے نے مجھے خوش آمدید کہا۔ یہ بالکل حقیقی فلائٹ جیسا تجربہ ہے۔ مئی میں تھائی ایئر لائن نے دیوالیہ سے تحفظ کی درخواست دائر کی تھی جس کا فیصلہ عدالت 14 ستمبر کو کرے گی۔ تاہم ان قانونی پیچیدگیوں کو بھلا کر یہاں ریسٹورانٹ پر ایئر لائن کے حقیقی سٹاف اور شیف خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ یہاں جہاز کی اصلی نشستیں نصب کی گئی ہیں اور میزیں جہاز کے انجن سے تیار کی گئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ 4 ماہ تک ہم کام نہیں کر سکے، اپنی یونیفارم اور اس ماحول کی بہت کمی محسوس کی، اسی لیے یہاں موجود ہونا ایک غیر معمولی لمحہ ہے۔ ایسا ہی ایک ریسٹورانٹ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں بھی کھولا گیا ہے۔ گو کہ یہاں حقیقی فضائی سٹاف یا جہاز کی پرزجات کا استعمال نہیں ہوا، لیکن فضائی سفر جیسا ماحول بنانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ جہاز جیسی پرتعیش نشستیں اور شیشے کے باہر تیرتے ہوئے بادل، کاکپٹ کی شکل میں ڈھالے گئے کچن سے آپ کا کھانا، فضائی میزبان کی یونیفارم میں ملبوس ویٹرز پیش کرتے ہیں۔ کورونا بحران کے باوجود یہاں زبردست ماحول ہے۔ جہاز میں بیٹھے ایک عرصہ ہو گیا، یہاں اسی دور کی یاد آتی ہے اور کھانا بھی بہت مزیدار ہے۔ نائجیریا کے فضائی ریسٹورانٹ میں ایڈونچر کے شوقین روزانہ 100 جبکہ بینکاک ریسٹورانٹ میں 2000 صارفین آتے ہیں۔ فضائی ریسٹورانٹ کا منفرد آئیڈیا نہ صرف شٹ ڈاؤن کے مالی نقصانات کو کم کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہاں آنے والوں کے لیے ان لمحوں کو سیلفیز میں قید کرنے کا موقع بھی۔ این ممکن ہے کہ جب بھی کورونا وائرس کے اثرات کے مکمل خاتمے کے بعد زندگی معمول کی جانب لوٹے تو کووڈ-19 کے دنوں سے جڑی یہ منفرد سرگرمیاں بہت سے افراد کی یادوں کا حصہ بن جائیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔